أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے یا بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی اللہ کی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کا وعدہ سچا ہے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا کے ذریعے سے ایک انسان کو خبردار کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو یا اور لوگوں کو کہتے ہیں خبردار اگر ایسا کیا تو الا کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، سنبھل جاؤ۔ تو یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وعدہ الہی کے برحق ہونے، زندگی اور موت پر اس کے اختیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری ضروری ہے۔ ایک انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری موت جہاں کہیں بھی ہو، ایکسیڈنٹ سے ہو، سمندر میں ہو، پانی میں ہو، خشکی میں ہو، کہیں بھی ہو، تمہاری موت کو اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ زندہ کرنا یہ بہت ہی آسان ہے۔ تمہارے اگر جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان ٹکڑوں کو پورا سیٹ کر کے ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو گویا کہ وہی کہا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک و بد کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الناس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے، پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ تو یہی وہ نصیحت ہے، یہی وہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، واضح نصیحت ہے۔ تو گویا کہ اس میں تمہاری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آج انسان کو کسی طرح کی کوئی بیماری آ جاتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے، سب چیک اپ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ جاتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کے اندر روحانی علاج موجود ہے۔
اگر آپ کو کوئی ہاتھ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے یا اور کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر پکڑ نہیں پاتا، آپ اللہ کے واسطے سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور وہاں پر جہاں پر آپ کا درد ہو رہا ہے آپ دم کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی خاصیت یہی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ مدینہ میں کچھ دن مقیم رہا تو مجھے کچھ ایسی بیماریاں، مختلف بیماریاں آئیں کہ مجھے اس کے لیے نہ کوئی طبیب ملا، نہ کوئی ڈاکٹر ملا اور نہ ہی کوئی علاج میسر آیا۔ میں اپنے بیماری کی شفا کے لیے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا تھا اور اپنے اوپر دم کرتا تھا، جس سے مجھے عجیب تاثیر نظر آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے ہم نے دم کیا تو میری بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی بیماری ہو جاتی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے اگر ہم اپنے اوپر دم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ تو اس انعام کیا ہے؟ یہی قرآن۔ اگر انسان کو قرآن مل گیا تو اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا اور مسلمانوں سے پھر توحید پرست بنایا، تو اسے ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ یہ نہ خوش ہونا نہیں چاہیے۔ وہی یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی دلوں میں توحید اور رسالت اور عقائد حقوں کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے، یعنی جو آپ کے دل کے اندر شکوک اور شبہات ہیں ان کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور کفر و نفاق کی جو گندگی اور پلیدی ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہے۔ یہی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کفر و نفاق سے ہٹا کر کے توحید پرست بنایا، مسلمان بنایا، تو ہمیں اور آپ کو بالکل خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ایسے تو یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فیضیاب اور اس کا علم حاصل مسلمان ہی کرتے ہیں، ایک مومن ہی کرتے ہیں، ایماندار ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا کہ اس مضمون کو قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ تمہارے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے روحانی علاج قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بیماری ہو سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح سے سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس پڑھ کر کے انسان اپنے اوپر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور